Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا ہر کام اور ہر ضروری کام ہم وقت پر کرنا چاہتے ہیں، جیسے آفس دیر سے پہنچ جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور ٹرین چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے، فلائٹ مس ہو جائے تو پورا سفر خراب لگنے لگتا ہے، کورٹ کی ڈیٹ مس ہو جائے تو نقصان کا ڈر ہوتا ہے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ نکل جائے تو فکر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ ہمیں روز 5 مرتبہ بلاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد، تو ہمارے دل میں وہ بے چینی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آخر اللہ کا بلاوا اور ہماری پرائیورٹی لسٹ میں اتنے نیچے کیوں چلی جاتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ دھیرے دھیرے اپنے رب سے ملنے کو ڈیلے کرنا لگنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا ریمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز دا ہڈن ڈکے میں ایک بہت اہم ٹاپک، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ایپیسوڈ 24 دا سیریز ہڈن ڈکے کے بارے میں ہے، جو کہ بات کرتا ہے ڈیلنگ صلاح کے بارے میں، یعنی کہ نماز کی تاخیر اور نماز کو دیر سے پڑھنا، یعنی کہ ٹو بزی فار اللہ۔ آج کے دور میں قرآن بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، شریعت کی کتابیں بھی موجود ہیں اور فضائل اعمال بھی موجود ہے، علماء کی جو ہے تقریریں بھی موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہزاروں لیکچر، لاکھوں کلپس اور بے شمار معلومات موجود ہے۔ تو پھر ہم نے یہ ویڈیو کیوں بنائی؟ کیونکہ اکثر ایک انسان کو ایک ہی ٹاپک کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو کوئی ایسی انفارمیشن جو ایک ہی جگہ اس کو مل جائے، یہ بہت مشکل ہو پاتی ہے، کیونکہ کہیں پر قرآن ملتا ہے، کہیں پر حدیث، کہیں پر سائیکالوجی اور کہیں پر روحانیت، اور کئی مرتبہ یہ تمام پہلو ایک ساتھ سمجھ میں نہیں آ پاتے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک کوشش کی ہے تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکیں جو اسے الگ الگ جگہ پر ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، لیکن نیت ہے کہ اللہ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے، اور اگر اس سے یا اس سیریز سے، اس ایپیسوڈ سے اور اس کوشش سے ایک بھی دل جاگ جائے تو یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ آج ہم صرف اتنا نہیں کہیں گے کہ نماز دیر سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سے کہیں گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ نماز اصل میں کیا ہے، اور کیا یہ صرف ایک فرض ہے یا اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا سب سے خوبصورت رشتہ۔ اور قرآن جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے نماز کو کس مقام پر رکھا اور کیسے لوگوں کو سمجھایا نماز کے بارے میں، اور شریعت وقت پر نماز کی اتنی تاکید کیوں کرتی ہے، بزرگان دین نے نماز کو کیسے لیا، اور روحانیت کے اگر سفر کی بات کریں تو روحانیت میں اس کا کیا مقام ہے، اور نماز جو ہے سائیکالوجی کے مطابق انسان نماز کو ڈیلے کیوں کرتا ہے،
ذرا اس کی جانب بھی دیکھیں گے. اور شیاطین کو سب سے خطرناک دھوکہ کیا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے. اور اگر ہم وقت پر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو صرف آخرت ہی نہیں، ہماری دنیا، ہمارا ذہن، ہمارا جسم اور ہماری روح کس طرح بدل سکتی ہے، ہم اس کی جانب بھی دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک بنیادی سوال ہے کہ ہم نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں یا ایک ملاقات یا ایک فرض سمجھتے ہیں. کیونکہ ہر انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ الگ الگ انداز میں پڑھ رہا ہے، اور انداز سے مطلب ہے کہ اس کی سوچ نماز کو لے کر الگ الگ ہے. کوئی نماز کو فرض سمجھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ مجھے اپنے رب کا بلاوا آیا ہے، ذرا ملاقات کر کے آتے ہیں. کیونکہ رب العالمین کی طرف سے روز 5 وقت انسان کے لیے دعوت نامہ ہے. تو کیا آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور کیا آپ اس دعوت کو قبول کر کے اپنے رب سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جس دن انسان کو نماز کی اصل پہچان مل گئی، اس دن اس کے لیے نماز بوجھ نہیں رہتی اور محبت بن جاتی ہے. اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انتظار ہوتا ہے، پھر دیر نہیں ہوتی. اور یہی بات سمجھنے کی ہوتی ہے. اب جو ہے ہم سمجھیں گے کہ قرآن، حدیث اور شریعت کی نظر سے. اب سوال ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہمیت ہی کیوں دی ہے؟ کیونکہ اور ہر نبی بھی یہی پیغام ساتھ میں لے کر آئے اور اپنی امت کو نماز کی طرف بلایا. اور کیوں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک نماز کی وصیت کی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ اگر نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے تو پھر اسے وقت سے دیر کرنا اتنا سنگین معاملہ کیوں ہے؟ آج ہم اسی کو سمجھیں گے ذرا. تو قرآن نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے قرآن، اللہ تعالیٰ نے نماز کو صرف ایک عبادت کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ قرار دیا ہے. قرآن بار بار ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں ایک بات بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. اور قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنی روح کا جو نظام ہے وہ بنانا ہے، اپنے دل کا مرکز بنانا ہے. اور یہیں پر نماز وہ چیز نہیں ہے جو دن کے بعد بچے ہوئے وقت میں پڑھی جائے، بلکہ دن کو نماز کے حساب سے جیا جائے. تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نماز اہمیت کی حامل ہے. اب دیکھیں گے کہ وقت کی اہمیت. قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز مومن پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر نماز کا وقت خود مقرر کیا، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور انسان نہیں، اللہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت کو اللہ نے طے کیا انسان کے لیے، کہ کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسے پیچھے کرتے رہیں؟ اسی لیے علماء نے ہمیشہ کہا کہ نماز کی اصل خوبصورتی وقت پہ ہے. اور وقت کیا ہے؟ وہ اسی وقت جو وقت اس کے نماز کا پڑھنے کا ہے. قرآن کی کیا وارننگ ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے اب ہم. تو قرآن میں بہت گہری بات اور گہری وارننگ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے. اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو غفلت ہے وہ صرف نماز کو چھوڑ دینا نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان نماز پڑھتا بھی ہے، لیکن اتنی دیر کر کے پڑھتا ہے، اتنی دیر کر دیتا ہے کہ نماز اس کے دن کا مرکز نہیں رہتی.
اور بس ایک فارمیلٹی اور ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تاخیر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر نہ ہو کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں، کیونکہ وقت پہ نماز پڑھنے کا جو لطف ہے، جو انداز ہے، جو کیفیات ہے، اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہے۔ اور جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسے تاخیر کر کے پڑھنے میں وہ لطف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ ذائقہ جو نماز کا ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ صرف رسپانسبلٹی جب بن جاتی ہے تو روح اس کا لطف جو ہے وہ کھو دیتی ہے پوری طرح سے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ تو اب حدیث کی طرف آئیں گے تو ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو وقت پر نماز ادا کی وہ پسند ہے رب العزت کو۔ تو سوچئے کہ نہ مال، نہ تجارت، نہ شہرت، اور سب سے پہلے ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا نظام کو بیان کیا ہے نبی نے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کے جو ہے وقت کی قدر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ بھی قدر کرے گا اس کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، اور اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو جو ہے ایک اور حدیث میں اگر دیکھیں گے تو رسول اللہ نے نماز کو دین کا ستون یعنی کہ پلر قرار دے دیا۔ جس طرح سے ایک گھر ہے اور گھر جو ہے وہ پلر کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر پلر نکال دیے جائیں تو چھت گر جائے گی، اسی طرح سے ایک چھپر بھی جو ہے وہ ستون پر کھڑا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے چاروں طرف بمبو یا کچھ بھی ایسا کھڑا کیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ ٹک سکے۔ اگر وہ پلر ہی نہ ہوں گے تو چھت کیسے ٹکے گی؟ سو دیٹ کہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عمارت کا ستون کمزور پڑ رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ دیواریں کس طرح سے اس کو سپورٹ ملے گی دیوار کو، لیکن کب تک؟ اور ایک دن سب کچھ گر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کے بغیر ایمان کی عمارت بھی دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتی ہے، اور یہی ہے دا ہڈن ڈکے۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ شریعت کا کیا نظریہ ہے۔ اب سوال ہے کہ شریعت ڈیلنگ صلاح کو کیسے دیکھتی ہے؟ تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ فرض نماز کو اس وقت کے اندر ادا کرنا لازم ہے، جان بوجھ کر بنا کسی جو ہے شرعی عذر کے نماز کو اتنا ڈیلے کرنا کہ اس کا وقت نکل جائے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ کیونکہ یہاں پر صرف ایک عبادت مس نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کے حکم کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جب بندہ ہر روز اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کا نفس اللہ سے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں پر روحانی خطرہ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نا سچ بولیں تو اکثر وجہ کیا پائیں گے کہ مصروفیات نہیں ہے، پرائیورٹیز ہوتی ہے۔ فون اٹھانا تو انسان کو یاد رہتا ہے بڑا آسانی سے، لیکن میٹنگ بھی یاد رہتی ہے اس کو، شاپنگ کرنا یاد ہے، سوشل میڈیا بھی یاد ہے کہ کیا اسٹیٹس لگایا، کیا جو ہے نوٹیفیکیشن دیکھنی ہے، لیکن کیا یاد نہیں ہے؟ اذان یاد نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد آج پھر تھوڑی دیر اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی نماز کا وقت شیطان اکثر یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھ، وہ کہتا ہے کہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، ابھی ٹائم ہے۔ اور یہی جو ہے زندگیاں اسی تھوڑی دیر کے بعد میں گزر جاتی ہیں۔ لیکن اب جو ہے سب سے جو ہے اہم پرسپیکٹو کی جانب چلیں گے، اور وہاں دیکھیں گے کہ روحانیت یعنی کہ دا لو آف صلاح، دا اسٹیٹ آف ہارٹ کی جانب۔ تو یہاں پر اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث نے کیا کہا، شریعت وقت پر نماز پڑھنے کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے۔ لیکن اگر صرف نماز ایک ذمہ داری ہے تو اللہ نے کہ جو نیک بندے ہیں اس کے لیے جو ہے رویا کیوں کرتے ہیں، اور کیوں کرتے تھے اس ٹائم میں بھی؟ اگر نماز صرف ایک فرض ہے تو اولیاء اللہ اس کا انتظار کیوں کیا کرتے تھے؟ اور اگر نماز صرف ایک عبادت ہے تو رسول اللہ اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں فرماتے تھے؟ تو یہاں جو ہے روحانیت کی دنیا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ذرا دیکھیں گے کہ روحانیت کے نزدیک نماز کیا ہے۔ تو تصوف اور روحانیت میں نماز کو صرف ایک عمل نہیں سمجھا، وہ نماز کو اللہ سے ملاقات سمجھا جاتا ہے وہاں پر۔ اور ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان جسے آپ بچپن یا آپ کہیں کہ اگر مان لیجئے کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ کسی سے،
اور آپ کو روز 5 مرتبہ بلائے کوئی انسان، تو کیا آپ دیر کریں گے یا آپ دوڑ کر جائیں گے؟ اور یہی یہاں پر فرق ہے کہ فرض نبھانے والے اور محبت کرنے والوں میں، کیونکہ ایک ہوگا جو فرض نبھانے کے لیے جا رہا ہے اور ایک ہوگا جو محبت نبھانے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ جب نماز کے بارے میں یہ اگزامپل ہو تو ایک نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا نماز جیتا ہے، یعنی کہ وہ جی رہا ہے، اس کو فیل کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ کے جو ہے کا نماز کے ساتھ میں رشتے کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیے، تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، اور جب دل پر بوجھ ہوتا تو نماز، جب تکلیف ہوتی تو نماز، جب اللہ سے بات کرنی ہوتی تو نماز، یعنی کہ نماز صرف عبادت نہیں تھی، سکون کا ذریعہ بھی تھی، راحت کا ذریعہ تھی اور قلب الہی کا ذریعہ تھی۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور سوچئے کہ ہم جس نماز کو بوجھ سمجھ کر ڈیلے کر جاتے ہیں، اسی نماز کو رسول اللہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے ہیں۔ تو مسئلہ نماز کا بالکل نہیں ہے، ہمارے دل کی حالات میں ہے مسئلہ، کیونکہ جہاں پر ایک روحانی معالج یا پھر روحانیت کا سفر کرنے والا ایک سالک، وہ جو ہے نا اس نماز کو جی رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اندر اتار رہا ہے، اور وہ اسی لیے نماز کے لیے جا رہا ہے کہ اسے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات میں وہ جلدی چاہتا ہے، وہ دیری نہیں چاہتا۔ لیکن ایک وہیں پر صرف اس کو شریعت کا پابند جو ہو، وہ صرف شرعی عذر کے لیے جا رہا ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے نماز کا، تو چلو بھائی نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو دونوں میں ایک فرق ہو گیا، کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تب آپ جنون کے ساتھ میں اس سے ملنے جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کا کوئی جگری یار دوست، کوئی عزیز جو ہے آپ سے ایک مدت کے بعد ملے، تو آپ جب اس سے ملاقات کرتے ہیں نا، وہ گرم جوشی کے ساتھ، گرم دلی کے ساتھ اور بہت زیادہ وارم ویلکم کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ بہت لمبے عرصے کے بعد کسی سے ملاقات کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو محبت کا سفر کرتے ہیں، جو عشق کا سفر کرتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ نماز کو، یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ہر نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ مطلب بس ان کا جو نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو مجاز ہوتا ہے، وہ بالکل ان کا جو احساس ہوتا ہے وہ دیکھنے کی لائق ہوتا ہے، کہ جو جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے نماز کے لیے، کہ وہ مطلب ابھی عصر میں ملاقات کی ہے، ابھی مغرب میں وہ ایسے جا رہے ہیں جیسے بہت دیر ہو گئی ہو اپنے رب سے ملے ہوئے، اپنے محبوب سے ملے ہوئے۔ اور بزرگوں اور بزرگان دین کی اگر جانب دیکھیں گے تو نماز کو انہوں نے کیسے دیکھا، تو ذرا اس طرف دیکھیں گے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اذان سنتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اذان جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وقتی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک اللہ کا پیغام ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اب دنیا کی فکریں چھوڑ دے اور میرے پاس آؤ۔ اور کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ سجدے میں روتا نہیں ہے، اس کا دل پوری طرح سے زندہ نہیں ہوتا، اور جب سجدہ محبت بن جائے تو دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی لگنے لگتی ہے انسان کو۔ اور نماز اور محبت کی جانب دیکھیں گے تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت میں انتظار ہوتا ہے مگر دیر نہیں ہوتی، اور ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے دیر نہیں کرتی، اور ایک جو ہے نا سچا دوست اپنے دوست سے ملنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور پھر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں نعمتیں دی، اس کے بلانے پر ہم دیر کر جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مصروفیات، دنیاوی کام، دنیاوی میٹنگز، دنیاوی جو ہے معاملات میں ہم اتنا زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو محبت یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ محبت کی کمی، اور یہ سوال ہے کہ مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جو ہے کہ جس رب نے مجھے بنایا، تخلیق کیا، جس نے سانس دی،
جس نے یہ زندگی دی، جس نے کھانا دیا، جس نے گھر دیا، اور جو تمام جو ہے نعمتیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں ایک انسان کو، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس مخلوق کو بنانے سے پہلے اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، یعنی کہ اللہ نے یہ جو ہے ایسا ماحول، ایسا اسٹرکچر دنیا کے اندر انسان زندہ رہے، اس طرح کا نظام ایٹماسفیئر بنا کر دیا انسان۔ اللہ نے جو ہے انسان کو جو ہے 24 گھنٹے وہ کام ہی نہ کرے، آرام بھی کرے، تو اس کے لیے نیند کا پروگرام بھی رکھا، اور نیند کے پروگرام کے لیے اللہ نے رات کا پروگرام بھی رکھا کہ رات ہوگی تو انسان سوئے گا، سوئے گا تو انسان تھوڑی دیر کچھ آرام بھی کرے گا۔ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے بس عبادت کر رہا ہے، اللہ نے انسان کے لیے سارا نظام رکھا، سب کچھ بنایا، اور انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو پھر جو ہے بڑی جو ہے خطرناک بات ہے یہ۔ تو روح کی غذا کس سے ملے گی پھر انسان کو؟ تو جو ہے انسان کا جسم جو ہے وہ اس دنیا سے کی مٹی سے لیا گیا، اور جو روح ہے وہ امر ربی ہے، تو وہ آسمان کی چیز ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ زمین کی چیز ہے۔ اسی طرح سے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو اس دنیا کے اندر آ کے کسی بھی ریلیجیس پریکٹس کے اندر جو ہے، اور اس کا کوئی بھی بلیف سسٹم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے وہ جل رہا ہے اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد، یا قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، ہر ایک کنڈیشن میں اس کا جو جسم ہے وہ اسی دنیا کے اندر دفن ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، لیکن جو روح ہے وہ پرواز کر رہی ہے آسمان کی بلندیوں پر۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ آسمان سے ہی لی گئی ہے، اور جسم جو ہے وہ یہیں سے لیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے روح کی غذا پھر کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے یہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی طاقت پائے گی، اور جو روح کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، وہ اسی سے سکون حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اس دنیاوی کھانے سے، پینے سے، آزائشوں سے، آرام سے وہ اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے جس طرح جسم کو کھانا چاہیے، ویسے ہی روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے وہ پزا، کافی، شاپنگ، انٹرٹینمنٹ یہ بالکل نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ روح کی اصلی غذا اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن ہی ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز ہے۔ اور اسی لیے کئی لوگ ہر جو ہے سکھ ہونے کے بعد بھی اندر سے خالی رہتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان اس دنیاوی آزائشوں سے مالا مال ہے، لیکن اس کو اندر سے سکون نہیں ہے۔ لوگ ایسے جو بہت دور اندیش سفر کر رہے ہیں، پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خالی پن کا احساس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا، اگر عبادت کا جو اللہ نے درجہ دیا ہے نا، جس درجے جو حق رکھتی ہے عبادت، اگر وہ اس کو ویسا دیں تو پھر کیا ہے؟ بے شک موت آنی ہے، برحق ہے، لیکن وہ جو اس کے اندر کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے، جو درد محسوس ہو رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور اسے اپنے اندر ایک جو دن ہے، جو گھنٹے گزار رہا ہے وہ اس دنیا کے اندر، وہ سکون کے اندر آ جائیں گے۔ تو وہ جب ہی آئیں گے جو حق ہے عبادت کا وہ ویسے کرو، تو دیٹ کہ جو ہے انسان جو ہے جب جسم کو سب کچھ جو مل رہا ہے، لیکن روح جو بھوکی ہے وہ انسان اس کو کچھ دے ہی نہیں رہا، تو پھر اس کا جو سکون ہے وہ اڑا ہوا محسوس ہوگا۔ اور ڈیلے کرنا صرف وقت کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نماز کو ڈیلے کرتے ہیں تو صرف چند منٹ نہیں نکلتے، ہم اپنی روح کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور دیر تک محروم رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو اس جو سکون سے جتنی دیر تک دور رکھیں گے، تو جو اللہ نے سجدے میں رکھا ہے، اور دھیرے دھیرے دل کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بلاوا بھی بعد میں سن لیں گے کا معاملہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ سو یہ جو عادت ہے، انسان اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بھی ہڈن ڈکے ہے۔ لیکن اب جو ہے نا، ہم ذرا دیکھیں گے بہت اہم سوال کی جانب، کہ سائیکالوجی کے مطابق ہم نماز کو ڈیلے کیوں کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے انسان کے ذہن کے ساتھ کون سا کھیل کھیلتا ہے، اور پروکریسٹینیشن کیا ہوتی ہے،
اور کیسے ایک چھوٹی سی عادت دھیرے دھیرے پوری زندگی کو متاثر کر لیتی ہے۔ تو ہم نے اب تک قرآن، حدیث، شریعت اور روحانیت کے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے یہ سمجھا، لیکن اب ایک سوال ہے کہ اگر ہم سب جانتے ہیں اور ایک نماز فرض ہے اور اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے، تو پھر ہم اس کو تب بھی کیسے ڈیلے کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر روز اذان سننے کے بعد بھی دل کہتا ہے کہ بس 5 منٹ اور آخر یہ 5 منٹ اتنے طاقتور کیسے بن جاتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا پیچھے چھوٹ جاتا ہے؟ اور یہاں سے سائیکالوجی اور شیطان کی اسٹریٹجی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ اب سائیکالوجی میں ایک لفظ ہے پروکاسٹینیشن، یعنی کہ ضروری کام کو جان بوجھ کر بعد کے لیے چھوڑ دینا۔ اور غور کیجئے کہ انسان اکثر مشکل کام کو ڈیلے کرتا ہے، لیکن نماز تو صرف 5 یا 10 منٹ لیتی ہے، تو پھر بھی ہم اسے ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ہے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں انسان ہمیشہ اس کام کو پہلے کرتا ہے جس سے اسے فوراً پلیزر مل رہا ہو، جیسے فون چلانا، ویڈیو دیکھنا، گیم، چیٹ، شاپنگ، یہ سب فوراً ڈوپامائن دیتے ہیں۔ لیکن نماز ڈسپلن مانگ رہی ہے، اور نفس جو ہے وہ ڈسپلن سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو نفس کہتا ہے پہلے یہ کام ختم کرو، اور پھر ایک کام دوسرے میں بدل جاتا ہے اور نماز پھر پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کہ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان اکثر یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو۔ اگر وہ ایسا کہے تو شیطان یا پھر جو شاید کہ مومن جو ہے وہ فوراً سمجھ جائے کہ شیطان کی کیا چال ہے، اور شیطان جو ہے زیادہ ہوشیار ہے، تو وہ اتنا کہتا ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، یا پہلے یہ کام کر لو، بس اس میسج کا رپلائی کر لو، یا بس میٹنگ کر لو، یا بس کھانا کھا لو، یا یہ والا کام کر لو، وہ والا کام کر لو، اور پھر وقت نکل جاتا ہے۔ اور سوچئے کہ کتنی نمازیں کبھی جو ہے چھوڑی نہیں گئیں، وہ صرف ڈیلے کی وجہ سے، ڈیلے کے پروسیس میں قضا ہو گئیں، اور شیطان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی تھی۔ اب ایک عادت جو کیریکٹر بنا دیتی ہے کہ ایک دن نماز ڈیلے، تو پھر اگلے دن، پھر تیسرے دن، اور دھیرے دھیرے ڈیلے کیریکٹر بن جاتا ہے۔ اور یہی یاد رکھیے کہ کیریکٹر ایک دن میں نہیں بدلتا، ہر روز چھوٹے فیصلے سے بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے بلانے پر ہر روز دیر کرنے لگتا ہے، اس کے اندر اللہ کی پرائیورٹیز دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کنسٹنٹ ڈوپامائن کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس دن اللہ کی پرائیورٹی لسٹ نیچے آ جاتی ہے، اس دن دنیا اوپر آتی ہے، اور دل کے اندر سب سے اوپر پھر دنیا ہی راج کرنا شروع کرتی ہے۔ اور کیا ہے پھر؟ یہی ہڈن ڈکے ہوتا ہے کہ اسٹریس اور انزائٹی کا کنیکشن دیکھیں تو آج دنیا بھر میں اسٹریس، انزائٹی، اوور تھنکنگ، ریسٹلیس اور جو ہے تازی سے جو ہے بند رہی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے بہت جو ہے پریشان ہے، مگر یہ نہیں پتا وہ پریشان کیوں ہے، بے چین ہے لیکن پتہ نہیں گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، اور جو ہے میڈیٹیشن کر رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، نیچر کے کلوز ہو رہا ہے، تھیراپی لے رہا ہے، لیکن یہ سب اپنی جگہ مفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کے لیے اللہ نے روز 5 وقت نماز ڈپریشن، انزائٹی سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن سکون کا دروازہ کھول رہی ہے کون؟ نماز کھول رہی ہے، اس کا نام ہی ہے نماز۔ تو جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو صرف اس کا جسم نہیں جھکتا، اس کا ایگو بھی جھک رہا ہے، اس کا اسٹریس بھی جھک رہا ہے، اور دل بھی اللہ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے جو بندہ وقت پر نماز پڑھتا ہے اس کے اندر نا ایموشنل ریزیلنس زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اب ایک سوال اگر خود سے دیکھیں تو آج ذرا سچ جواب دیجیے گا اپنے آپ کو، خود سے پوچھ کر کہ آپ نماز اس لیے ڈیلے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے وقت رکھنا بند کر دیا، یا یہ سوال کسی اور سے نہیں اپنے دل سے پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جواب آپ کو رلا سکتا ہے۔ اور جو ہے اب تک ہم نے قرآن کی بات کی، حدیث کو سمجھا، شریعت کا حکم دیکھا، روحانیت کی گہرائیوں کو دیکھا، سائیکالوجی کے ذریعے بھی سمجھا، اور انسان نماز کو ڈیلے کیوں کرتا ہے یہ بھی دیکھا۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے نماز کو صرف اسی لیے فرض کیا کہ ہم صرف ایک حکم کو پورا کریں،
یا اس عبادت کے اندر ہماری روح، ہمارے دماغ اور ہمارے جسم کے لیے بھی کوئی رحمت چھپی ہوئی ہے؟ یا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کو بھی حکم انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، اور ہر حکم کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی ہے، اور نماز ان حکمتوں کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ نماز اور ڈسپلن کو دیکھیں تو اگر دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ڈسپلن سکھانا چاہتا ہے تو وہ ٹائم ٹیبل بنائے گا، آپ کے لیے روٹین بنا دے گا، ڈیلی ہیبٹ سکھائے گا آپ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایک مومن کو روز 5 مرتبہ ڈسپلن سکھایا، صبح، دن کے درمیان، شام اور رات کا کچھ گھنٹوں کے بعد۔ اور اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہارا رب بھی تمہارا انتظار کرتا ہے۔ سوچئے، جو انسان روز 5 مرتبہ اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر ڈسپلن کتنا مضبوط ڈسپلن ہوگا اس کا۔ نماز اور مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں گے تو آج انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس اور اوور تھنکنگ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لوگ سکون کے لیے ہر جگہ بھٹک رہے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اللہ نے روز 5 مرتبہ سکون کا دروازہ کھولا ہے۔ جب انسان تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ صرف لفظ نہیں بولتا، وہ اپنے دل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ میری پریشانی اللہ سے بڑی نہیں ہے، میرا درد اللہ سے بڑا نہیں ہے، میرا مسئلہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، اور اسی احساس کے ساتھ دل ہلکا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نماز صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے حکم، جائیے نماز پڑھیے، اور آپ گئے نماز پڑھے اور آ گئے، تو آپ کو نماز کے بارے میں نہ تو کچھ پتہ چلے گا، نہ ہی کوئی احساس ہوگا، اور نہ ہی اس کے پیچھے کی حکمت سمجھ میں آئیں گی۔ تو اسی لیے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ نا روحانیت کی لینس سے دیکھیے، روحانیت کی روشنی سے دیکھیے، روحانیت کے سمندر سے نماز کو دیکھیے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ ایک بار نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو صرف ایک بار نماز پڑھنے سے آپ کے ساتھ میں کیا کیا بدلاؤ آ رہے ہیں، اور آپ کو کن کن سوالوں کے جواب مل رہے ہیں، اور آپ کا کون کون سا معاملہ سلجھایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن آپ یہ چیز جب سمجھیں گے، جب کوئی سمجھانے والا آپ کو ہو کہ نماز کا جو تعلق ہے وہ اگر روحانیت کے ذریعے دیکھیں تو وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے ایک نماز کے اندر، تو آپ جب سلام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سلام کا جواب آ رہا ہے، لیکن آپ جو ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نماز میں کیا کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو بس سلام کرا، تکبیر کری، سجدے میں گئے اور وہاں پر دعا مانگی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، دل کا سکون، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، یہ سب دے دے، تو یہ سب ایک نارمل پروسیس فالو کر لیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے کے راز جاننے ہیں تو وہ آپ کو ایک روحانی معالج بتا سکتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کسی الگ سی سیریز میں ہم نماز کے ان پوشیدہ راز کے بارے میں بات کریں اور ایکسپلین کریں گے اور گہرائی سے سمجھیں گے، اور جو ہے ڈیپسٹ کور میں اس چیز کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم سیریز ہڈن ڈکے میں اس فلاز کے بارے میں، ان پردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کے، ان ایلیمنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو انسان کی زندگی میں صبح سے شام تک ہو رہی ہیں، اور جہاں انسان غلطی کر جا رہا ہے جس سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جو دنیا ہے جہاں سے اٹھ کر انسان چلنا شروع کرتا ہے، تو دنیا کیا سکھا رہی ہے؟ دنیا چلنا سکھا رہی ہے دنیا کے اندر۔ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ سر جھکانا، کس کے سامنے؟ اپنے رب کے آگے، اور جو بلند کرنا ہے سر، وہ کہاں کرنا ہے؟ تو جب آپ خالق سے ڈریں گے تبھی تو دنیا کا خوف آپ کے اندر کم ہوگا، اور اگر آپ دنیا سے ڈریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو رب کا ڈر نہیں ہے، تبھی تو آپ دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ اور اسی لیے کیا ہے، آپ کے انسان کے اندر تکبر جو ہے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو سجدہ ہے وہ تکبر کو توڑ دیتا ہے اور اس کے ایگو کو پگھلاتا ہے، اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے عظمت اللہ کی ہے صرف، اور فزیکل بینیفٹ۔ تو آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک
روزانہ جسم کی مومنٹ جو ہے ہیلتھ کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی جو ہر رکعت میں کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، بیٹھنا ہے، پھر اٹھنا ہے، اور یہ تمام حرکتیں جو ہیں جسم کو مختلف مسلز کو ایکٹیو کر دیتی ہیں۔ جوائنٹس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ باڈی کو فلیکسیبل بناتی ہے، باڈی کا جو سرکولیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر نماز خشوع کے ساتھ پڑھی جائے تو بریتھنگ بھی نیچرلی بیلنس ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے کہنا درست نہیں ہوگا کہ نماز صرف ایکسرسائز ہے، نہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن اللہ نے عبادت کے اندر جسم کے لیے بھی رحمت کو بنایا۔ جب ایک بندہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ خود کچھ دیر کے لیے دنیا کے پریشر سے الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کسی کو پیسے کا لاس ہو گیا اور وہ جا رہا ہے نماز میں، تو وہ جب اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کچھ دیر وہ جو پریشر، وہ جو لاس، وہ جو درد، وہ تکلیف، وہ جو دھوکہ اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اس دھوکے کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے وہ معاملہ بیان کرتا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کے ساتھ کسی نے کوئی دھوکہ کیا، ایموشنلی ابیوز کیا، یا کسی نے فائنینشلی چیٹ کیا، تو ایک انسان اگر 10,000 لوگوں کو بھی یہ کہانی بتائے کہ میرے ساتھ کسی نے اس قسم کا دھوکہ کر دیا، تو وہ 10,000 لوگ مل کر بھی اس کے درد کو ہلکا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ فائنینشل چیٹ ہو چکا، یعنی کہ اس کے پیسے ڈوب چکے، تو وہ لوگ مل کے اس کو ابھار نہیں سکتے۔ تو اگر وہ ان 10,000 لوگوں کو اپنا پرابلم شیئر بھی کر رہا ہے تو اس سے اس کو فیض حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے رب کو یہ بتاتا ہے کہ اے میرے رب، میرے ساتھ میں یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور اس کے پیچھے میری یہ سوچ تھی، اور میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، میرا کسی اور کو چیٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ آپ کے دل میں حسد، بغض، کینہ ہے، یا آپ دھوکہ کرنا چاہتے تھے پھر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، یا آپ واقعی میں معصوم تھے اس پورے حادثے میں۔ تو کیا ہے کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں تو وہ آپ معاملہ اللہ سے آپ نے ڈسکس کیا اور اللہ کو ہینڈ اوور کیا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو بارگاہ ہے، جس بارگاہ میں جا کر آپ نے شکایت کی ہے، وہ چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے کسی کنگ کی جو ہے عدالت نہیں ہے کہ جہاں پر فیصلہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا جاؤ کمپنسیٹ کرتے ہیں، جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ اب جو ہے کمپنسیشن میں وہ تمہیں اتنے پیسے واپس کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مان لیجیے کسی بادشاہ کی عدالت میں آپ کا فیصلہ گیا اور جو پیسے آپ کے ڈوبے ہیں اس بادشاہ نے آپ کے اتنے ہی پیسے واپس دلا دیے، اور اگر مان لیجیے آپ نے ڈیفیمیشن جیسا کیس بھی کر لیا اور ڈیفیمیشن کے کیس میں بھی آپ کو ہزاروں یا لاکھوں روپے مل گئے، تو تب بھی جو کیفیت، جو درد، جو مہینے، جو گھنٹے آپ نے اس تکلیف میں گزارے، کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے حساب سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں پر جب ایک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، تو اس جو تکلیف، اس درد کا ازالہ، چاہے وہ 10 سال تک تکلیف رہی ہو، چاہے وہ ٹیز آپ کے دل میں 50 سال تک رہی ہو، وہ ازالہ بارگاہ میں جاتے ہی مسئلہ پیش کرتے ہی وہ ازالہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو سال جو تکلیف میں گزارے، وہ جو تڑپ تڑپ کر گزر رہا تھا لمحہ، جب رب کی بارگاہ میں وہ مسئلہ پیش کیا، وہ سارا وقت کور ہو جاتا ہے وہاں، کیونکہ وہ اس رب کی بارگاہ ہے جس نے تمام خلق کو بنایا، وہ چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ صرف نماز دیکھیں کتنا بڑا غضب کام کر رہی ہے، جو درد جو ہے کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ صرف آپ کو اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اس کی حیثیت، لیکن اللہ آپ کو وہ بھی دے سکتا ہے جو آپ کے وہم
اور گمان میں بھی نہیں تھا. تو جو ہے جو آپ کے ذہن نے سوچا بھی نہیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور کچھ دیر کے لیے دنیا کے پریشر سے اس لیے انسان الگ ہو جاتا ہے اور اس کا فوکس امپروو ہو جاتا ہے. اور جو لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو ان میں سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. یعنی کہ جیسے ہی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نماز کے پابند ہیں اور نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نماز کے تمام جو راز ہیں، جو روحانیت کے راز ہیں یا ایسے موضوع ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو یقین مانیے گا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی لذت جس طرح سے معلوم ہوگی وہ ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. اور اس حالت میں آپ نہ کبھی بھی، میں نہیں مان سکتی کہ آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا، انزائٹی ہو جائے گی، اسٹریس ہو جائے گا، یا کوئی بھی آپ کو ایموشنل چیٹ کر جائے گا تو آپ دکھی ہو جائیں گے. بے شک آپ انسان ہیں، انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے جس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو وہ انسان کو پھر ڈپریشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آپشن ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا. کیونکہ جیسے ہی کسی نے چیٹ کیا اس کی جان نماز بچ جائے گی، اور وہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ فوراً اپنے رب سے بیان کر دے گا. اور جیسے ہی مسئلہ بیان ہوگا یعنی کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، پھر کون سی اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن یا کیا، پھر اسٹریس اور انزائٹی یا ڈپریشن کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اور اسی لیے انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ایموشنل ہٹ نہیں ہوتا، ایموشنل ٹریگرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، میں فوراً، میرے پاس آپشن ہے کہ میں جانماز بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا اور وہ مسئلے کو بیان کر دوں گا. اور پھر میرا رب جانے، اور پھر جو میرا رب ہے نا، پھر وہ کرے گا حساب اس معاملے میں. پھر رب جب کھال کھینچنے پر آتا ہے تو پھر بہت سختی کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رب کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. کیونکہ جب آپ کا بدلہ اللہ لیتا ہے نا، پھر تو وہ بہت بے مثال بات ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک بات بھی ہوتی ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے اس معاملات کو. اور جو ہے، لیکن جب آپ اپنا بدلہ لیتے ہیں تو آپ کس حد تک لے سکتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو پھر ایسا انصاف کرتا ہے، پھر وہ دنیا اس کو دیکھتی ہے. اور کیونکہ جب نماز کی بات ہو رہی ہے تو ان کے دماغ کو دوبارہ ریسیٹ کر دیتی ہے یہاں پر. کیونکہ جیسے ہی پرابلم کریٹ ہوئی اور دماغ جو ہے فزی ہو گیا، پریشان ہو گیا، مشکل میں آ گیا، بے چینی میں آ گیا، دنیا کی بھیڑ سے پریشان آ گیا، دنیا نے پریشان کر دیا، اور دنیا مزید ٹریگر دینے پر اتر گئی ہے، تو پھر کیا ہے کہ نماز آپ کو چین، آپ کو قرار، آپ کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے. اب نماز کی اور برکت کے بارے میں اگر دیکھیں تو ایک بات اور ہے کہ جسے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں اور جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں انہیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے وقت میں برکت آ چکی ہے، اور کام بھی ہو رہے ہیں اور سکون بھی مل رہا ہے اور دل بھی ہلکا ہوتا جا رہا ہے. جبکہ جو بندہ نماز ڈیلے کرتا رہتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. اور سوچئے کہ کہیں وقت کی کمی مصروفیات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، برکت تو چلے جانے کی وجہ سے تو نہیں ہے. سو دیٹ کہ ایک جو ہے مہم اور ایک سوال کہ اگر نماز روح کو زندہ کرتی ہے تو دماغ کو سکون دیتی ہے، جسم کو حرکت دے رہی ہے، کیریکٹر کو بھی مضبوط کر رہی ہے، اور اللہ کے قریب بھی لے کر آ رہی ہے، تو پھر ہمیں اسے ڈیلے کر کے اصل میں کیا ہم کھو رہے ہیں ریگولر. اور صرف 5 منٹ یا پھر جو ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی برکت، یا صرف ہر نماز سے پہلے خود سے ضرور پوچھئے کہ اب اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم حصہ باقی ہے، جو کہ ہے محاسبہ کے بارے میں. یعنی کہ اپنے دل کا حساب، اپنی عادتوں کا حساب، اپنی نمازوں کا حساب، اور سب سے ضروری ہے اگر آج سے اپنی نمازوں کو وقت پر لانا ہو تو اس کے لیے پریکٹیکل راستہ کیا اپنانا چاہیے. سو ذرا دیکھتے ہیں. اب تک ہم نے سمجھا کہ نماز کی اہمیت کو، اور قرآن کو ہم نے سنا، حدیث کو سمجھا، شریعت کو حکم کو بھی دیکھا، اور روحانیت کی روشنی میں نماز کا مقام کو بھی جانا، سائیکالوجی کے ذریعے اپنے نفس کو بھی پہچانا، اور یہ بھی سمجھا کہ وقت پر نماز صرف آخرت نہیں، ہماری دنیا کو بھی بدل رہی ہے.
لیکن آج سب سے زیادہ ضروری حصہ یہ ہے، وہ ہے محاسبہ. یعنی کہ کیونکہ علم جو ہے حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا جب تک علم انسان کو اپنی زندگی کو دیکھنے پر مجبور نہ کر دے. سو آج خود سے ایک سوال کیجئے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی دنیاوی معاملات کی بہتری کے لیے اور اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچنے کے لیے، کہ آج کسی اور کا حساب مت کیجئے. اپنے گھر والوں کا، نہ اپنے دوستوں کا، نہ سوسائٹی کا. آج صرف اپنے دل کو سامنے بٹھائیے اور خود سے پوچھئے کہ میں فجر کتنی مرتبہ قضا ہوئی ہے میری، کتنی مرتبہ اذان سنی اور کہا بس 5 منٹ اور کتنی بار موبائل نہیں چھوڑا لیکن جو ہے مصلی چھوڑ دیا، اور کتنی بار لوگوں کی میٹنگ وقت پر اٹینڈ کی لیکن اللہ کی ملاقات دیر سے کی. لیکن کتنی بار میں نے اللہ کو انتظار کرایا، اور اگر اللہ مجھے میری دعاؤں کا جواب بھی اسی طرح دینا شروع کر دے ڈیلے کر کے، تو کیا میں برداشت کر پاؤں گا یا پاؤں گی؟ اور یہ سوال دل کو ہلا دینے والا سوال ہے، کیونکہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، اس کی نہیں دیتا. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو ڈیلے کرتا ہے؟ اور اگر اللہ ہماری دعاؤں کو ڈیلے کر دے تو ہمیں کتنا برا لگے گا. مطلب ہم 100 حجت نکال کر دے دیں گے، اور جو ہے ہمیں دعا کا جو اثر ہے وہ فوری طور پہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں ایسا جو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے بڑا ہاتھوں ہاتھ؟ تو جو ہے نماز سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، یا دل جو ہے کرے گا تو پڑھ لیں گے. لیکن یاد رکھیے، محبت انتظار کرنے سے پیدا نہیں ہوتی، محبت قرب سے پیدا ہوتی ہے. کہ مان لیجیے اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، اور پھر انسان جاتا ہے تہجد تک بنا بلائے. اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ تو تہجد پڑھ لے، کیونکہ جیسے آپ اپنی زندگی میں کبھی تہجد پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ایسے آج بھی مت پڑھیے. مگر آج کیا ہے، آج دل کا معاملہ ہو گیا، کیونکہ کسی کو پانے کی چاہت دل میں پیدا ہو چکی ہے، اور کسی کو پانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی پوری وجود کی کوشش لگا کر بھی اس انسان کو حاصل نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا مل کر بھی اس انسان کو آپ کی زندگی میں لا نہیں سکتا. تو آپ مجبور ہو گئے ہیں اللہ کی ہی بارگاہ میں جانے کے لیے. تب آپ کو اللہ دکھائی دیتا ہے، تب آپ کو اللہ کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ اب تو بس اللہ ہی کر سکتا ہے یہ کام، کہ میری اس سے شادی کرا دے. تو کیا ہے، پھر انسان تڑپ کے جاتا ہے، پھر انسان بہت مجبور ہو کے جاتا ہے، اور پھر انسان کو جو ہے ویلیو نظر آتی ہے نماز کی. پھر انسان کہتا ہے بعد میں کہ ارے بھیا مجھے جو ہے نا، اگر وہ انسان نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، مجھے اب رب تو مل گیا نا ایٹ لیسٹ. تو بڑی سمجھنے کی بات ہے یہ. اگر یہی بات انسان پہلے سمجھ لے تو انسان کو نا گھسنا نہ پڑے، انسان کو وہ تکلیف نہ سہنی پڑے، کیونکہ اصل جو رابطہ ہے وہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہی ہے. باقی جو چیزیں ہیں آرڈنری ہیں اور وہ ٹیمپریری ہیں، وہ سب ملیں گی. اللہ نے نظام بنایا ہے شادی کا، کیوں؟ اللہ نے ساتھی کا نظام بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان سکون حاصل کرے اس دنیا میں، تاکہ انسان اکیلا تنہا مشقت کاٹتا ہوا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو انسان کی زندگی مشکل لگے گی. اسی لیے اللہ نے ساتھی کا پروگرام بنا دیا. تو جو ہے قرب سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ محبت جو ہے وہ قرب سے پیدا ہوتی ہے. اور جتنی نماز پڑھو گے اتنی اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنی نماز پیاری لگنے لگے گی. شیطان چاہتا ہے کہ پہلے محبت آئے پھر نماز پڑھو، اور اللہ فرماتا ہے پہلے نماز پڑھ لے بندہ، محبت تو تیری خود پیدا ہو جائے گی. اور جو ہے آج سے کیا بدلنا ضروری ہے، کیونکہ اگر واقعی اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو بہت بڑے پلانس مت بنائیے. کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ پہلے میں پروسیجر کو اپلائی کروں پھر اس کے بعد چلوں گا. تو کوئی بات نہیں، آپ پروسیجر پہ دھیان مت دیجیے، آپ پہلے مصلی بچھا لیجیے، باقی کام آپ کے بعد میں ہو جائیں گے. بس کچھ چھوٹے فیصلے کیجیے. اذان ہو گئی تو اذان کو دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. انسان جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو دنیاوی مصروفیات میں لگا رہتا ہے، دنیاوی بات چیت کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اور انسان اپنے کاموں میں مست ہے.
تو یہ بہت غلط بات ہے. تو جو کام ہاتھ میں ہے اس کو فوراً وہیں روک دو. اور الارم صرف اٹھنے کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے بھی لگے گا. مصلی جو ہے، مصلی کو گھر کے لیے اس مقام پر رکھو جہاں پر روز اس پر نظر پڑے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کونے میں ڈال دیا. اور ہر نماز کے بعد صرف 2 منٹ بیٹھ کر اللہ سے بات کرو، کیونکہ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، وہ جینے کی چیز ہے. اگر بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اگر آپ، تو اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ میری تو بہت نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب میرے لیے دیر ہو چکی ہے. تو بالکل نہیں، کیونکہ جو وقت جا چکا ہے اس کو آپ نہیں لے کر آ سکتے. اور جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ معافی مانگیے اپنے رب سے سچے دل سے. اور شیطان چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، اور مایوس ہو جانے سے آپ اس دروازے تک آؤ گے نہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم لوٹ کر آؤ. اور آج سے ایک نماز کل کی حاضر اور 1000 لاپرواہیوں سے بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ جو لاپرواہیاں ہو چکی ہیں وہ گزر چکا ہے، وہ ماضی ہو چکا ہے. لیکن مستقبل کو برباد مت کرو ماضی کے چکر میں. تو جو ہے ایک مسلمان جو ہے نا وہ حال میں جیتا ہے، وہ ماضی میں نہیں جیتا، اور وہ مستقبل کا سوچ سوچ کے نہیں جیتا. کیونکہ مستقبل جو ہے آگے فیوچر میں آنے والے وقت کو آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ اس کی پرواہ مت کیجیے. آپ آج کو جینا ضروری ہے، آج کو جیے. تو پھر کیا ہے کہ جب حال میں ایک مسلمان جیتا ہے، تو جب آپ آج کو اچھا کر لیں گے، آج کے بارے میں بہترین چیز کریں گے، تو کل آپ کا سنور جائے گا. کیونکہ جب آپ آج پازیٹیو دعائیں مانگیں گے کہ اللہ مجھے ہدایت بخش، تو آج ہدایت ملے گی، تو پھر کل کا بھی تو بندوبست اللہ کر دے گا. لیکن اگر فیوچر کا سوچ سوچ کے پریشان رہیں گے تو پھر زندگی پریشانی میں گزرے گی. تو کیا ہے کہ جو آج جو ہے آپ ایک سجدہ کیجئے، کل کی بے پرواہی کے آغاز بھی ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے مزہ جو ماضی ہے وہ اس کو چھوڑ دیجیے آپ، اور آج سے شروع کیجیے اور نماز شروع کیجیے. اور یاد رکھیے کہ نماز اللہ کو جو ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ہمیں. سو اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جب ہم نہیں تھے تب اللہ تھا. اور ہمارے یہاں نہ ہونے سے، یہ دنیا نہ ہونے سے اللہ کے جو رسپیکٹ ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو جو ہے اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ہمارے دل کو سجدے کی ضرورت ہے. اور اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، ہماری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. جس دن یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو اس دن نماز جو ہے وہ ہمیں بوجھ نہیں لگے گی، نعمت بن جائے گی. اور جس دن جس چیز کو انسان نعمت سمجھنے لگتا ہے اس میں پھر تاخیر نہیں کرتا، وہ دیر نہیں کرتا. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت کچھ سمجھا، سیکھا، جانا. تو اب جو ہے اپنے رب کے سامنے دل جھکا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت کو پیدا عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جو اذان سنتے ہی تیری طرف دوڑ پڑتے ہیں. اور یا اللہ اگر ہمیں نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ذرہ برابر لفظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہمیں معاف عطا فرما، اور ہماری قضاؤں کو معاف عطا فرما. ہمارے دلوں سے سستی اور غفلت کو نکال دے، ہمارے جو ہے گھروں کو نماز سے روشن کر دے، اور ہماری اولادوں کو نماز کا عاشق بنا دے. اور جب تک ہم زندہ رہیں ہماری نماز کی حفاظت کرنے والا ہم کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. سو دیٹ کہ اب ہم نے اس ایپیسوڈ کو جو خاتمے کی طرف چلتے ہیں، اور جو ہے اب ذرا کچھ لمحوں کے لیے اپنی زندگی کو خاموشی سے اگر دیکھیں تو آج ہم نے صرف نماز کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے اپنے اور اللہ کے رشتے کے بارے میں بات کی، ہم نے اس ملاقات کے بارے میں بات کی جو ہم روز ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا. تو سوچئے کہ اگر آپ کسی عزیز شخص کو روز انتظار کروا رہے ہیں تو ایک دن وہ کہہ دے گا کہ تمہارے پاس میرے لیے تو وقت تھا ہی نہیں. لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ روز بلاتا ہے اور روز موقع دیتا ہے اور روز انتظار کرتا ہے، اور پھر بھی جب بندہ لوٹ کر آتا ہے تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا. اور یہ اللہ کی محبت ہے، رحمت ہے. لیکن ایک بات کبھی مت بھولیے گا کہ شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ فوراً دین چھوڑ دیں. اسے صرف جو ہے اتنا چاہیے کہ آپ نماز کو آج سے کل پر ٹالتے رہیں.
اور کل سے اگلے ہفتے پر اور پھر اگلے ہفتے سے اگلے مہینے پر، اور دھیرے دھیرے ایک زندگی گزر جائے اور پھر جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس کے پاس صرف افسوس رہ جائے۔ اور اسی لیے آج ہی افسوس کیجئے کہ اگلی اذان میری زندگی کی پہلی پرائیورٹیز ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ نماز اللہ کو نہیں بدلتی، نماز ہمیں بدلتی ہے۔ نماز وقت کو نہیں بدلتی، نماز وقت میں برکت کو پیدا کرتی ہے۔ نماز صرف سجدہ نہیں ہے، اپنے رب سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، دنیا چاہے جتنی بھی مصروف ہو جائے، میرے پاس تیرے لیے وقت ہمیشہ رہے گا۔ اور جس بندے کی زندگی میں یہ جملہ سچ ہو جائے، اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ آج کے ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے ہمیں اپنے صرف ایک جو ہے گزارش ہے ہمیں کہ آج جب اگلی اذان ہوگی تو اس سے پہلے کہ شیطان کہے کہ بس 5 منٹ اور، آپ اپنے دل سے کہیے نہیں، اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، اور اس دن آپ صرف مصلی کی طرف نہیں چلیں گے، آپ اپنے رب کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جن کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ سکون ہے، جن کے لیے اذان صرف آواز نہیں ہے بلکہ تیرا پیار بھرا بلاوا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے سستی، غفلت، تاخیر کو نکال دے اور ہماری نماز کو خشوع، اخلاص اور محبت سے بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔